بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ اور زکوٰۃ، کیا اس کا آخرت میں ہی فائدہ ہے؟ نہیں، آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا بھی اس سے بہتر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، ما نقصت صدقۃ من مال، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علی، اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو میرے لیے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اب خالق و مخلوق کا مقابلہ جب ہوگا تو کون جیتے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زیادہ خرچ کرے؟ نہیں، اللہ رب العزت اپنی عظمت اور شانوں کے مطابق عطا کریں گے۔ انسان جتنا بھی خرچ کر لے اللہ اس سے زیادہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کرتے جاؤ اور اللہ کے خزانوں میں کمی کبھی نہیں پاؤ۔ کیا اس کا آخرت میں فائدہ ہوگا؟ نہیں، دنیا میں بھی صدقہ اور زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہوتا ہے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بفلات من الارض اذ سمع صوتا فی سحابہ اسق حدیقۃ فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، ایک شخص چٹیل میدان میں جا رہا ہے، بادلوں سے آواز آئی فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ بادل کا ایک ٹکڑا وہاں سے حرکت کرتا ہے، کالے پتھروں پہ برستا ہے، کالے پتھر، خود بخود پانی اکٹھا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مشیت سے، اور ایک کھالی بن جاتی ہے اور پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شخص پانی کے پیچھے چلتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کدال لے کے پانی کو اپنے باغ کی طرف لے جا رہا ہے، پوچھتا ہے مسمک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ قال ولم تسألنی عن اسمی، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ جب اس نے نام بتایا تو کہا یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا کہ اس کے باغ کو سیراب کر دو، بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہا میں بھی اللہ کا، میرا باغ بھی اللہ کا، جب باغ کا پھل آتا ہے فأتصدق بثلث، میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور سب سے پہلا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، وآکل وعیالی ثلثا، اور ایک حصہ میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے لے جاتا ہوں، وارد فیہا ثلثا، اور تیسرا حصہ میں اس باغ کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ اس کا آخرت میں تو فائدہ ہے، قیامت کے دن تو یہ سائبان بنے گا یہ صدقہ، جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اس سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے۔ فعلی عبادت سے آخرت تو سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، اپنے خادم اور متحدی میں کام کرنے والوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہو، یا اپنی جان پہ خرچ کرتے ہو۔ اگر تمہاری نیت درست ہے، اللہ رب العزت ان 4 مدات میں خرچ کیا گیا مال تمہارے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں، اور اگر صدقہ ہے تو اس کی وجہ سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔